بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے اداکاری کا معیار متاثر نہیں ہوتا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی تو ایک ہدایت کار کی صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے۔ سر آفاق ہنس کر بولا کہ اداکاروں کو خواہ کنٹینیوٹی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے لے، کیونکہ اس کے سامنے تو پوری فلم اپنی ساری جزیات سمیت شطرنج کی بساط کی طرح پھیلی ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کس مہرے سے کیا کام لینا ہے۔ شوٹنگ ہے کہاں؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ ملک صاحب کے باغ میں اس قسم کی زیادہ تر آؤٹ ڈور شوٹنگز وہیں ہوتی ہیں، اور وہ جو آپ نے اکثر پنجابی فلموں میں ایک محراب دار سا چھوٹا سا پل دیکھا ہوگا جس پر کھڑی ہو کر عموماً ہیروئن ہیرو کے فراق میں درد بھرے گیت گاتی ہے، وہ پل بھی وہیں ہے، آفاق نے بتایا۔ لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ میں بھی لکیر کا فقیر بن کر انہی جگہوں پر شوٹنگ کروں گا۔ باغ بہت طویل و عریض ہے اور اس میں ہمارے مطلب کی نہایت ہی خوبصورت لوکیشنز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ وہاں شوٹنگ کے لیے کئی سہولتیں بھی میسر رہتی ہیں، اس لیے میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ دفعتاً میں نے چونکتے ہوئے کہا، کیا بتایا تھا تم نے؟ ملک کا باغ؟ اسی ملک کا جو انجانے میں آگ سے کھیل رہا ہے؟ نہیں نہیں، یہ ایک اور ملک صاحب ہیں، یہ تو بڑے شریف آدمی ہیں، آفاق ہنس کر بولا۔ اچھا، میں نے گہرے سانس لی اور ایک لمحے کے توقف سے پوچھا، میں کل کس وقت کہاں پہنچوں؟ آپ باغ ہی میں پہنچ جائیے، کیونکہ اسٹوڈیو سے ہمارے یونٹ کے روانہ ہونے اور پھر وہاں شوٹنگ شروع ہونے میں کافی وقت ضائع ہوگا۔ ظاہر ہے آپ اتنا وقت ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ عین وقت پر ہی آ جائیے گا۔ آفاق بولا، ٹھیک ہے، مجھے باغ کی لوکیشن سمجھا دو۔ میں نے کہا۔ آفاق نے مجھے لوکیشن سمجھائی تو اندازہ ہوا کہ وہاں پہنچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں پہنچ جاؤں گا، میں نے وعدہ کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہماری فلم میں ستارہ ایک جاگیردار کی بیٹی تھی، ایک جنگجو اور مرد مار قسم کی لڑکی جو زیادہ تر مردانہ لباس پہنتی تھی اور جس کے زیادہ تر مشاغل خالصتاً مردانہ قسم کے تھے۔ وہ باقاعدہ شکاری بھی تھی۔ مصنف سلیم سید نے بڑی خوبصورتی سے اس کے کردار تخلیق کیا تھا۔ تحریری طور پر اس کردار میں قدرے مضحکہ خیزی کی جھلک نظر آتی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ جب ستارہ جیسی شخصیت اس کردار میں نمودار ہوگی اور آفاق جیسے ہدایت کار کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اس کو نکھاریں گی تو یہ بڑا غضب ڈھائے گی۔ میں چشم تصور سے اس کردار کی مقبولیت دیکھ سکتا تھا۔ ستارہ سے گزشتہ رات بھی اس کے گھر پر میری ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے دیر تک فلموں ہی کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ جب میں آنے لگا تو اس نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کل اس کی جو شوٹنگ ہونے والی تھی میں اس پر ضرور پہنچوں، اور اب آفاق نے بھی اصرار کیا تھا تو میرا جانے کا ارادہ بن ہی گیا تھا، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ شوٹنگ دیکھنا بڑی بوریت کا کام ہے۔ یہ انقلابات تھے زمانے کے کہ سوچ میں ایسی تبدیلیاں آ چکی تھیں، ورنہ ایک وہ لڑکپن کا دور بھی تھا جب شوٹنگ دیکھنے کے لیے مرے جاتے تھے۔ دوسرے روز میں ملک کے باغ پہنچا تو دروازے پر ہی یونٹ کا ایک آدمی میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ یونٹ کا آدمی ہے، لیکن اس نے ہاتھ ہلا کر گاڑی رکوائی اور اپنا تعارف کرانے کے بعد خادمانہ لہجے میں بولا، سر آفاق صاحب نے مجھے یہاں کھڑا ہونے کا حکم دیا تھا کہ جب آپ تشریف لائیں تو آپ کو ساتھ لے کر لوکیشن پر پہنچوں کہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے بھٹکنا نہ پڑے۔ میں نے اسے ساتھ بٹھا لیا۔ باغ میں ایک خاصی چوڑی پگڈنڈی موجود تھی جو بال کھاتی ہوئی نہ جانے کہاں تک جا رہی تھی۔ اس شخص کی رہنمائی میں میں لوکیشن تک پہنچا جہاں تقریباً 20-25 افراد موجود تھے۔ 2 کاریں اور ایک وین کھڑی تھی۔ آفاق علی پی کیپ پہنے کیمرے کے پاس کھڑا کیمرہ مین سے باتیں کر رہا تھا۔ حلیے کے اعتبار سے وہ اس وقت ڈائریکٹر کم اور سائٹ انجینئر زیادہ نظر آ رہا تھا۔ سبزے کے اس طویل و عریض خطے پر لوگوں کے درمیان لکڑی کی ایک بے ہنگم کرسی پر ایک ادائے بے نیازی کے ساتھ ستارہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ شکاریوں والے لباس میں تھی، لیکن یہ لباس صرف تراش خراش کے اعتبار سے شکاریوں والا تھا۔ رنگ اس کا
سرخ تھا۔ سرخ ساٹن کا ایسا لباس پہن کر اگر کوئی شکاری حقیقتاً جنگل کی راہ لیتا اور اس کا سامنا کسی بیل سے ہو جاتا تو وہ بیل مجھے مار کی عملی تفسیر بن جاتا۔ ستارہ کے چہرے پر اس وقت ہیوی میک اپ تھا، یہ سب فلم کی ضرورت تھی۔ اس کے سر پر بڑی خوبصورت کیپ تھی، لیکن اس کی لمبی ریشمی زلفیں اس ٹوپی کے نیچے سمٹی ہوئی نہیں تھیں بلکہ پشت پر پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ لانگ بوٹ پہنے ہوئے تھی۔ کئی آدمی اس کے ارد گرد مودبانہ سے انداز میں کھڑے تھے اور اس کے قریب ہی گھاس کے فرش پر ایک نو عمر لڑکا اس کا میک اپ باکس لیے بیٹھا تھا۔ ایک طرف سبزے کی باڑ کے قریب مجھے ایک موٹی سی عورت بیٹھی نظر آئی جس نے بے تاشا سرخی اور غازہ تھوپا ہوا تھا۔ وہ خاصا زرق برق اور قیمتی لباس پہنے ہوئے تھی مگر بے ہنگم نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ سانولی سی ایک لڑکی تھی جو ویسے تو خاصے سلیقے کا میک اپ کیے ہوئے تھی اور ویلوٹ کی پتلون پہنے ہوئے تھی مگر پھر بھی اس کے خد و خال سے کچھ گنوار پن سا جھلک رہا تھا۔ شاید وہ ماں بیٹی تھیں، دونوں ہی پورے اشتیاق سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں ان کے قریب سے گزر کر اس طرف جانے لگا جدھر کیمرہ مین کھڑا تھا کہ لڑکی نے اٹھ کر بڑی ادا سے میرا راستہ روک لیا۔ اس کی ساتھی عورت بھی قریب آ گئی۔ لڑکی اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ دوسرے لوگ نہ سن سکیں، ہم آپ سے ملنے کے اشتیاق میں مرے جا رہے ہیں اور آپ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے۔ اس کے لباس سے ایک عام سے کلون کی تیز خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ سراپا دعوت تھی اور لگتا تھا کہ اسے ارد گرد موجود لوگوں کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں۔ کیا کام ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میرے لہجے کی سرد مہری کو محسوس کرتے ہوئے شاید اسے خاصا زوردار دھچکا لگا۔ غالباً وہ یہی سوچ کر آئی تھی کہ اس لباس میں، اس لہجے میں اور اس طرح اٹھلا کر وہ کسی مرد سے بات کرے گی تو وہ فوراً ریشہ ختم ہی ہو جائے گا، مرغے بسمل کی طرح وہیں لوٹنے لگے گا۔ اب غالباً ماں نے بات کو آگے بڑھانا مناسب سمجھا اور لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ارے سیٹھ صاحب، آپ نے اسے نہیں پہچانا، اپنی ہی بچی ہے۔ وہ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے خود میری بڑی پرانی شناسا ہو اور سفارش کے لیے کسی کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ بچی کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے تو ابھی آپ کو بھی نہیں پہچانا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس 30 سالہ بچی کا تعارف کرا دیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ میں سیٹھ صاحب کہلانا پسند نہیں کرتا، یہ لقب مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اب بڑی بھی کچھ کھسیانی سی ہو گئی لیکن اپنی خوش آمدانہ خوش قلقی برقرار رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے بولی، سیٹھ میرا مطلب ہے سر، یہ ہنی ہے۔ اس نے ایک بار پھر لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اندر ہی اندر وہ کچھ نروس سی ہو گئی تھی۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح آگے بڑھائے۔ یونٹ کے افراد ہم سے کچھ فاصلے پر تھے لیکن اب ان کی نظریں بھی ہماری ہی طرف تھیں، سب سے زیادہ غور سے۔ ستارہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ میری حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی یا ان ماں بیٹی کی کیفیت سے۔ بڑی بھی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میری بیٹی ہے یہ، شاید آپ نے اس کا نام سنا ہو۔ فلم جوانی دیوانی میں اس کا بڑا اچھا کلب ڈانس تھا جی۔ اگر سینسر والے اس کا بیڑا غرق نہ کرتے تو صرف اس ایک ڈانس کی وجہ سے پورے ملک میں ہنی کے نام کا ڈنکا بج رہا ہوتا۔ بڑی بی کی آواز میں افسردگی سی جھلک آئی تھی۔ بہرحال جو کچھ بچا تھا اس نے بھی خاصی دھوم مچائی تھی، لیکن انڈسٹری میں میری بچی کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ پرانی ڈانسرز اور وہ ہیروین جن کا زیادہ دار و مدار ڈانس پر ہی ہے، انہوں نے ہنی کے پاؤں نہیں جمنے دیے اور یہ دوبارہ کسی فلم میں کاسٹ نہیں ہوئی۔ میں آپ سے بس اسی سلسلے میں ملنا چاہتی تھی کہ آپ اسے ایک بار آزما کر تو دیکھیں، چانس تو دے کر دیکھیں۔ روپے پیسے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس بچی کو شوق ہے۔ میں اس سلسلے میں کئی بار آپ کے ڈائریکٹر صاحب سے ملی ہوں مگر وہ ہمیں ٹال دیتے ہیں۔ ویسے تو بہت اچھے ہیں یہ بیچارے آپ کے آفاق صاحب، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گی کہ پروڈکشن میں ذاتی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، مارکیٹ ویلیو اور کام کو زیادہ نہیں دیکھتے۔ میں نے ان سے کئی بار کہا کہ ہمیں سیٹھ میرا مطلب ہے صاحب جی سے ہی ملوا دیں، لیکن انہوں نے یہی جواب دیا کہ صاحب کے پاس لوگوں سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ آج تو جی بس اتفاق سے ہی ہمیں پتا چل گیا کہ آپ بذات خود شوٹنگ پر تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا چلو آج وہیں چل کر قسمت آزمائی کر لیتے ہیں، اور آخر آج آپ کے نیاز حاصل ہو ہی گئے۔ میں نے اب صحیح طور پر اس لڑکی کا سرتاپا جائزہ لیا
جسے اس کی ماں ہنی کہہ رہی تھی وہ ایک سرو قد لڑکی تھی، رنگت بے شک سانولی تھی، لیکن نین نقش برے نہیں تھے بلکہ اسکرین کے لیے تو خاصے موزوں تھے۔ میرا اندازہ تھا اسکرین پر اس کا چہرہ اچھا خاصا پرکشش معلوم ہو سکتا تھا۔ اس کے متناسب خد و خال بتاتے تھے کہ رقص کے میدان میں بھی اس نے خاصی جان ماری ہوئی تھی۔ اس بات کا خاصا امکان نظر آتا تھا کہ وہ اسکرین پر دھوم مچا سکتی تھی۔ معلوم نہیں کیوں آفاق اس سے رکھائی برت رہا تھا، تاہم میں اس ضمن میں آفاق سے بدگمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آفاق بہرحال اپنے کام سے مخلص تھا، وہ اگر ذاتی پسند ناپسند کو ترجیح دیتا تو اس میں بھی بہرحال کام کی بہتری اس کے پیش نظر ہوتی تھی۔ ذاتی پسند کا خیال رکھتے ہوئے وہ کام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ہنی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اپنے تمام تر سستے پن کے باوجود وہ بہرحال تھوڑی بہت عزت و ہمدردی کی مستحق تو تھی۔ اس کا انداز اور اس کا میدان عمل دوسروں کے لیے ناپسندیدہ سہی، لیکن جدوجہد تو بہرحال وہ بھی کر رہی تھی۔ اس کارخانے جہاں میں اپنا خون تو وہ بھی جلا رہی تھی۔ اس بار میرے لہجے میں خود بخود نرمی آ گئی۔ آفاق کے پاس آپ کا ایڈریس وغیرہ تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، ان کے پاس ایڈریس، فون نمبر سب کچھ ہے۔ گلبرگ میں کوٹھی ہے جی اپنی، آپ کبھی تشریف لائیں نا۔ ہنی بڑی خاطر مدارت کرنے والی بچی ہے، بڑی بھی نے جوش و خروش سے کہا، اور آخری الفاظ ادا کرتے وقت غیر ارادی طور پر ان کی ایک آنکھ معنی خیز انداز میں دب گئی، لیکن پھر غالباً انہیں یاد آ گیا کہ ابھی وہ میرے مزاج کے بارے میں کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکی تھی، اس لیے فوراً سنبھل کر سنجیدگی سے بولیں، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کیا، بس گزارش ہے بی بی کہ آپ اطمینان سے گھر تشریف لے جائیں۔ میں ہنی کا نام ذہن میں رکھوں گا اور جیسے ہی کوئی ضرورت محسوس ہوئی آپ سے رابطہ قائم کروں گا۔ میں نے ملائمت سے کہا۔ میرے لہجے میں نہ تو طنز تھا اور نہ ہی میرا انداز ٹرکھانے والا تھا۔ وہ دونوں تشکر برے انداز میں مسکرائیں اور خدا حافظ کہہ کر چل دیں۔ میں نے یونٹ کے افراد کے قریب پہنچ کر مڑ کر دیکھا، وہ ماں بیٹی ایک اچھی اور تقریباً نئی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں کیمرے کے قریب پہنچا تو ستارہ نے مخمور سی آنکھوں سے ایک ادا کے ساتھ میری طرف دیکھا اور شوخ لہجے میں بولی، کب جا رہے ہو ہنی کے گھر؟ جب تمہارا حکم ہو، کہو تو ابھی چلا جاؤں۔ میں نے سادگی سے کہا۔ ہاں، دل تو یہی چاہ رہا ہوگا۔ اس کی مترنم ہنسی ابری۔ بے شک، بلکہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر چلا جاؤں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تب تو وہ حقیقتاً سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، سچ سچ بتاؤ، کیا ان سے ملاقات طے نہیں ہوئی؟ میں یہ محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ اس کے لہجے کی طے میں رقابت کی خفیف سی کاٹ تھی۔ اس سے کوئی عہد و پیمان نہیں تھا۔ اس کی عنایتیں مجھ پر بہت تھیں، لیکن میں نے کبھی ٹو نہیں رکھی تھی کہ میرے علاوہ اس کی نگاہ التفات کس کس پر ہے، اس کے شب و روز کس حد تک پرائے ہیں۔ وہ بہت پہلے کی بات تھی جب اس کی محبت، اس کی قربت میری کل کائنات تھی، اور جب یکا یک اس کی خود غرضی اور ہرجائی پن کا سامنا کرنا پڑا تھا تو دل پر قیامت گزر گئی تھی۔ وہ لڑک پن کی باتیں تھیں جب سوچوں میں اچھوتے پن کی خوشبو اور ذرا سی بات پر روئیں روئیں میں سنسنی دوڑ جاتی تھی۔ اس وقت عشق میں شکست کے صدمے نے مجھے اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سنبھلنے میں بہت وقت لگا تھا، مگر اب تو میری ذات پر جانے کیا کیا انقلاب گزر گئے تھے۔ اس کے پاس اس کے لمحوں کا کوئی حساب نہیں تھا، اور نہ ہی میں اسے زندگی کا کوئی حساب دینا چاہتا تھا، اور اس بات سے وہ خود بھی واقف تھی۔ تو پھر یہ رقابت کیسی؟ میں اب کبھی اگر خود کو تنہا محسوس کرتا تھا تو اس کے ہاں چلا جاتا تھا، یا اس کا دل زمانے سے بیزار ہو جاتا تھا تو وہ مجھے فون کر لیتی تھی۔ ان ملاقاتوں کی کوئی حدود و قیود نہیں تھی، ہو بھی سکتی تھی۔ ہم اب جس دنیا کے باسی تھے وہاں وہ سب باتیں، تقدس کے قصے، وہ اچھوتے پن کی کہانیاں بڑی بچکانہ سی لگتی تھیں، اور برسوں پہلے ہماری تو ملاقاتوں کا آغاز ہی پارساؤں کے لیے کچھ ایسا قابل رشک نہیں تھا۔ اب تو ہماری راہیں بھی جدا تھیں، بس دوڑتی بھاگتی زندگی کے دامن سے خوشیوں کو چند لمحے چرانے کے لیے ہم مل بیٹھتے تھے۔ ایک ہلکا سا تعلق بھی تھا، مگر میرا خیال ہے اس تعلق کے خاطر میں بھی رقابت کی گنجائش تو نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ کچھ چونک کر جیسے میں نے اس کے خیالات کو پڑھ لیا ہو فوراً ہنس دی۔ اس بار بولی تو اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا،
اداکارہ تھی نا، میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ماں بیٹی بڑی خوش گئی ہیں۔ وہ رکابت سے آری لہجے میں بولی، حالانکہ بات کرتے وقت تمہارا چہرہ تو خاصا پتھرایا ہوا سا لگ رہا تھا، جبکہ کسی اور سے ہنی اس طرح اٹھلا کر بات کرتی تو اس کی آنکھوں میں ہزار واٹ کے بلب روشن ہو جاتے۔ وہ خوش اس لیے گئی تھی کہ میں نے آخر میں ان سے ذرا احترام اور شائستگی سے بات کر لی تھی۔ میں نے کہا، اور جہاں تک آنکھوں میں کمکمے روشن ہونے کا سوال ہے تو اب میری آنکھوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمکمے روشن نہیں ہوتے۔ آفاق میرے قریب ہی خاموش کھڑا تھا۔ میں نے سرسری سے لہجے میں اس سے کہا، یہ لڑکی ہنی کیا فلموں میں بالکل نہیں چل سکتی؟ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد وہ دھیمی آواز میں بولا، چل تو سکتی ہے، بلکہ اچھا خاصا تہلکہ مچا سکتی ہے۔ اس سے کہیں کمزور اور دھیمی لڑکیوں نے ہلچل مچائی ہوئی ہے، یہ تو پھر بھی رقص کے میدان میں حقیقتاً دخل رکھتی ہے۔ محض اچھا کود سیکھ کر نہیں آئی، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ میں اس لڑکی سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تعجب سے دہرایا۔ جی ہاں، وہ بدستور متذبذب سے لہجے میں بولا، آپ کو یہ تو معلوم ہو ہی چکا ہوگا کہ موصوفہ آج تک صرف ایک ہی فلم میں آئی ہیں، اور اس میں بھی ان کا کام صرف ایک کلب ڈانس تک محدود تھا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترمہ کیسی شاندار گاڑی میں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ شاید انہوں نے آپ سے اپنی کوٹھی وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ محترمہ گلبرگ کی ایک خاصی شاندار اور آراستہ و پیراستہ کوٹھی میں رہتی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، صرف ایک فلم میں معمولی سا کام، اور یہ ٹھاٹ باٹ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تکلف برطرف آفاق، میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر کہا، مجھے تو تمہارے منہ سے یہ باتیں نہایت بچکانہ لگ رہی ہیں۔ فلم انڈسٹری میں تم اچھے خاصے پرانے آدمی ہو، تمہارے لیے یہ باتیں حیرت کا باعث نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں تو ان عورتوں کے سلسلے معلوم ہی ہوں گے، پھر حیرت کی کیا بات ہے؟ میں وہی بتانے لگا تھا۔ وہ ملائمت سے بولا، سلسلے تو ہمیں معلوم ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ تمام تر سلسلوں کے باوجود ہنی جیسی عورت کے اتنے ٹھاٹ باٹ نہیں ہو سکتے۔ وہ کوئی ایسی غیر معمولی حسین بھی نہیں ہے کہ اس پر بہت زیادہ دولت مند لوگ مہربان ہو سکیں۔ میں نے ایک بار پھر آفاق کی بات کاٹی، میں نے اس سے بھی کم تر اور کم رو عورتوں میں بڑے بڑے سیٹھوں کو مہربان ہوتے دیکھا ہے۔ میں اس امکان کو بھی تسلیم کرنے لگا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اور بھی بتانے لگا تھا۔ آفاق بولا، اور وہ یہ کہ ایک زمانے میں بڑے عرصے تک CID ان کے پیچھے لگی رہی۔ اس زمانے میں 2-1 جگہوں پر بم دھماکے ہوئے تھے، بڑی اہم نوعیت کی عمارتوں میں خاصا نقصان ہوا تھا۔ سرکاری ایجنسیوں کو شبہ تھا کہ یہ لڑکی ان دھماکوں میں ملوث تھی، اسے شاید تفتیش میں خاصا گھیرا گیا تھا، لیکن سنا ہے کہ صوبے کی ایک نہایت با اثر شخصیت نے بچا لیا تھا۔ اس کے بعد یہ کچھ عرصے تک بالکل غائب بھی رہی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے، پھر اچانک دوبارہ نمودار ہو گئی۔ فلموں میں کام حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، روپے پیسے کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ الٹا کمزور فلم سازوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس نے مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر میں اسے اپنی فلم میں کاسٹ کر لوں، ہیروئن کا رول دے دوں، تو وہ معاوضہ لینے کے بجائے 25,000 روپے دے سکتی ہے۔ اس وقت میرے جو حالات تھے، ان میں یہ 25,000 میرے لیے بہت پرکشش تھے، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، یا شاید میں اس سے کسی قسم کا تعلق رکھتے ہوئے ڈر گیا تھا۔ شاید میں اتنا باضمیر ہوں نہیں جتنا خود کو سمجھتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میں حقیقت میں اب تک اس لڑکی کی جدوجہد کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ اس جیسی لڑکیاں اگر فلموں میں آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی بھی رہیں، ان کا مقصد مارکیٹ ویلیو بنانا ہی ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ گلیمر انداز میں دولت مندوں کی نظر میں آ جائیں، کیونکہ شکل و صورت کی بھی کوئی لڑکی اگر اسکرین کے ذریعے نظر میں آئے تو اس کی شخصیت کا تاثر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس لڑکی کا مسئلہ کچھ اور معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے پاؤں تو پہلے ہی بہت مضبوط ہیں، روپے پیسے کی اس کے پاس کوئی کمی معلوم نہیں ہوتی، اس کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے کرداروں کے لیے دھکے کھاتی پھرتی ہے۔ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اس سے کتراتے ہیں، یہ درست ہے۔ ٹریڈ میں سارے کے سارے کوئی شریف زادے اور نیک نام نہیں ہیں، لیکن بہرحال جن میں کوئی بدماشی یا بے راہ روی بھی ہے تو وہ خاصی بے ضرر اور ذاتی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس طور
طور پر وہ زیادہ خطرناک یا ملک و قوم کے بدخواہ نہیں ہوتے، اس لیے اس لڑکی سے مجھے خوف آتا ہے، میں تو اس سے دور ہی رہتا ہوں بھائی، اخلاق سے پیش نہیں آتا۔ اب شاید آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں میں سمجھ گیا۔ میں نے اس لڑکی کا نام اور شکل ذہن میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم نے تو اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے میں کچھ زیادہ ہی وقت ضائع کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا۔ شکر ہے کہ وقت کا خیال تو آیا۔ ستارہ اب تک خاموش بیٹھی تھی، گہری سانس لے کر بولی، اور صرف تمہارا ہی نہیں ہمارا بھی قیمتی ہے۔ تمہاری اور آفاق کی فلم نہ ہوتی تو میں کب کی جا چکی ہوتی۔ آدھے گھنٹے سے بیٹھی ہوں، ابھی تک شروع ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، اوپر سے تم آئے ہو تو اس پراسرار حسینہ میں الجھ کر رہ گئے ہو۔ اس کے لہجے میں حسد قطن نہیں تھا۔ حسینہ تو خیر وہ نہیں تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا سراپا جائزہ لیا۔ حسین تو آج تم لگ رہی ہو، سراپا شعلہ دکھائی دے رہی ہو۔ اس قسم کے جملے مجھے تقریباً ہر پر ہی سننے کو ملتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو تو واقعی میرے لیے اعزاز ہے۔ وہ مسکرائی۔ میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ نوخیز اور نہایت سادہ لو لڑکیوں والا شرمیلا پن تھا۔ میک اپ کی تہوں میں اس کی اصل رنگت تقریباً چھپی ہوئی تھی، پھر بھی یوں لگا جیسے اس کے رخساروں پر حیا کی شفق لہرائی ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو میں دم خود رہ گیا۔ کیا اس جیسی گاگ جہاں اور سرد و گرم چشیدہ عورت یوں بھی مسکرا سکتی ہے؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ اداکاری بھی نہیں تھی، کوئی بڑی سے بڑی اداکارہ بھی یہ اداکاری کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اداکاری الگ سے ہوتی ہے، بات شاید صرف یہ تھی کہ عورت خواہ کتنے ہی ہدایت سے گزر لے، کتنے ہی طوفانوں کے تھپیڑے سہ لے، ساتھ زمانہ سے اس کی شکل کتنی ہی بدل جائے، لیکن وہ جو اس کے اپنے انداز اندر ایک سادہ و معصوم اور زمانے کے پیچ و خم سے نا آشنا لڑکی مدفون ہوتی ہے، وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی جھلک دکھاتی ہے، شاید مخصوص حالات میں اور مخصوص انسان کے سامنے۔ میں چونک کر اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ ستارہ کہہ رہی تھی، میں وقت کی بہت پابند ہوں اور سب لوگ میری اس عادت کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنی اس عادت کی وجہ سے مجھے بہت کوفت اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر شوٹنگ صرف میرے انتظار میں رکی ہوئی تھی تو میں تو ابھی آیا ہوں۔ میں نے آفاق کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اب ہمیں ایک اور شخصیت کا انتظار ہے جو اس وقت آپ کے لیے آپ سے بھی زیادہ اہم بن گئی ہے۔ آفاق بولا، کون ہے وہ خوش نصیب جس کے انتظار میں ایسے ایسے ماہ و سال بیٹھے ہیں؟ میں نے ستارہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک سائنس ہے، آفاق بولا۔ سائنس سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جو گھوڑے پالتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں یا استبل کے نگران وغیرہ کے فرائض انجام دیتے ہیں؟ ہمیں ایک سائنس کا انتظار ہے جو صرف ایک عدد گھوڑے کا مالک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ایک اسسٹنٹ بول اٹھا، دینو آ گیا سر۔ وہ ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، شلوار قمیض میں ملبوس ایک نیم دیہاتی سا شخص نہایت خوبصورت اور بگلے جیسے سفید گھوڑے پر سوار نہایت تیز رفتاری سے چلا آ رہا تھا۔ ایک موٹر سائیکل سوار اس کے آگے آگے تھا۔ گھوڑا کچھ سرکش سے انداز میں دوڑ رہا تھا اور بار بار ہنہنا رہا تھا۔ گھوڑ سوار دینو یقیناً وہی سائز تھا جس کا یہاں بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ بڑے ٹھاٹھ ہیں بھائی دینو کے، میں نے خوش دلی سے کہا۔ اس کے آگے آگے تو ایک پائلٹ بھی چلتا ہے جس طرح بڑے لوگوں کی سواری کے آگے چلتا ہے۔ کیا یہ موٹر سائیکل سوار اس کا ملازم ہے؟ نہیں سر، وہ ہمارا ملازم ہے۔ آفاق مسکرایا، اسسٹنٹ پروڈکشن مینیجر ہے، اسے میں نے بھیجا تھا، جا کر دینو کو بلا لائے، کیونکہ دینو نے خلاف معمول آج وقت دے کر لوکیشن پر پہنچنے میں بہت تاخیر کر دی تھی، ورنہ اس کا ریکارڈ ہے کہ جہاں بھی اسے طلب کیا جاتا ہے یہ بالکل صحیح وقت پر اپنے گھوڑے کو لے کر پہنچ جاتا ہے۔ اس دوران موٹر سائیکل سوار اور دینو دونوں ہی اس طویل و عریض سبزہ زار پر پہنچ چکے تھے جہاں ہمارا فلم یونٹ موجود تھا۔ دینو کو گھوڑے کو روکنے اور ایک درخت سے باندھنے میں قدرے دشواری پیش آئی، پھر وہ
آکر گویا میرے اور آفاق کے قدموں میں تقریباً لوٹنے لگا۔ معافی چاہتا ہوں سرکار کے آپ کو مجھے بلانے کے لیے بندہ بھیجنا پڑا۔ وہ نہایت عاجزانہ لہجے میں بولا، آپ کو تو معلوم ہے میں وعدے کا بڑا پابند ہوں، لیکن آج میری گھر والی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں اس کے لیے دوا دارو لانے میں الجھ گیا تھا۔ پھر وہ گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بجلی نے بھی تھوڑا سا ٹائم ضائع کیا، اسے بھی تھوڑا بہت سمجھانا اور پچکارنا پڑا، لگتا تھا آج اس کا شوٹنگ کا موڈ ہی نہیں ہے۔ بجلی اس کے گھوڑے کا نام تھا اور وہ اس کا ذکر بالکل اسی طرح کر رہا تھا جیسے وہ کوئی ذی فہم انسان ہے۔ کوئی بات نہیں، آفاق ملائمت سے بولا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری بیوی کی؟ اس نے گویا نادانستگی میں دینوں کی کوئی دکھتی رگ چھیڑ دی۔ وہ یکدم گلابی اردو سے خالص پنجابی پر آ گیا اور قدرے بیزاری سے بولا، صاحب جی تہانوں تے پتہ ہے کہ غریباں دی زنانیاں دی ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی چول ڈگی رہندی ہے۔ گل تے تیری ٹھیک ہی ہے، آفاق ہنس کر بولا۔ خیر جی چھڈو انہاں گلاں نوں، شوٹنگ نبڑو، میں ذرا بہ کے سوٹا لانا ماں۔ وہ ایک طرف جا بیٹھا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ آفاق اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ سین کی تیاری کرنے لگا۔ اسکرپٹ کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھے جانے لگے۔ کیمرہ مین کیمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک گھوڑے کے آ جانے سے گویا پورے یونٹ میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں ستارہ کے قریب ہی ایک فولڈنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا تھا اس سین میں ستارہ کو خاصی گھوڑ سواری کا مظاہرہ کرنا تھا، جبکہ گھوڑا مجھے خاصا مضطرب اور بے چین نظر آ رہا تھا۔